بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسبوقات داحي المدحوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة المزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا جعل في قلبه حب الحسين صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر مل کے اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات پڑھنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمایا نہیں حسین وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمایا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین جا کر ہوا سے کہہ دو اب شور نہ کرے جا کر ہوا سے کہہ دو اب شور نہ کرے مدینہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سارے مل کے سید الشہداء کی بارگاہ میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرے نہایت واجب الاحترام سادات العظام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں اس 1443 ہجری کا آج پہلا دن ہے اور ہم نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال نو کا آغاز فرش قضا بچھا کیا ہے۔ عزیزان محترم جو چیز ہمیں ورثے میں ملی ہے وہ ہے عزاداری حسین توجہ چاہیے میرے ماشاءاللہ اور ہم نے اپنے بزرگوں سے پائے ہوئے اس ورثے کو قائم رکھا ہے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کی یہ خصوصی دعا ہونی چاہیے
کہ پروردگار اس امانت اور اس ورثے کو تا قیامت ہماری نسلوں میں برقرار رکھے۔ آمین۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے سب مل کے درود پڑھنے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے الحمدللہ کوئی 28 سال ہو گئے اس منبر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے، اور اتنے ہی برس مجھے عشرہ محرم الحرام پڑھتے ہوئے ہو گئے۔ میں ہمیشہ، میرا یہ اصول ہے جو ہمیں بزرگوں سے ملا ہے، کہ میں عشرے کی پہلی مجلس عظمت امام حسین علیہ السلام پہ پڑھا سبحان کرتا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ پچھلے سال آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ مجھے آج بھی وہ تقریر یاد ہے کہ جو میں نے پہلی محرم میں کی تھی، کہ جس میں ہمیں ملائکہ نے عزاداروں کو ایک حشر کے میدان میں خطاب دیا تھا کہ ہاؤلائے حداث الحسین، یہ حداث الحسین ہے، یعنی یہ صرف عزادار نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جو دنیا میں زور زور سے حسین کو پکارا کرتے ہیں۔ توجہ ہے صاحب؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ختم کر لوں یا بیٹھ جاؤ؟ یہ کام پہلے کرنے لگا ہے، آپ نے خطیب کو بٹھا کے پھر کام شروع کر دو۔ سلوات پڑھ لیں مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی جان، اس سے بہتر اور بلندتر درود ہدیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے صاحبان؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میرے بچے، میرے نوجوان دوست توجہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، آج کی اس مجلس کے لیے میں نے حدیث رسول کو عنوان قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ یہ حدیث سمجھ گئے، خدا کی قسم آپ اپنے اوپر فخر کریں۔ توجہ چاہیے، سر ہلا کے نہیں سننا، حسینی بن کے سننا۔ جاگیے گا۔ صادق رسول ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین۔ ایسے نہیں، سر ہلا کے نہیں سننا، اجازت ہے جی ترجمہ کرو، حسینی بن کے سننا۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سارے مل کے بولیں گے جواب۔ سلامت رہا، اللہ آپ کو زندگی دے۔ توجہ ہے، توجہ ہے صاحبان؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے کسی بندے سے خیر کا، بچہ توجہ کیجئے گا، خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اسے ڈھیروں ڈھیر مال دیتا ہے، ڈھیروں ڈھیر دولت دیتا ہے۔ نہ، جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ صاحبان علم بیٹھ کے میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، سارے ہلا کے سنیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ محبت حسین وہ انمول ہوتی ہے جو محنت کر کے نہیں ملتا، عطائے پروردگار سے ملتا ہے۔ کیا بات! آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کے قلبی ظرف کو اس قابل سمجھا ہے کہ اسے محبت حسین کا مسکن بنایا ہے۔ خدا کی قسم، جب حسین کی محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو نا
تو سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں حسینی بنایا. بے شک بے شک. توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بھائی جان، تیری دنیا سے اے خدائے حسین، واہ واہ. تیری دنیا سے اے خدائے حسین، قبلہ تیری دنیا سے اے خدائے حسین، ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے صاحب نے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھکے تو نہیں ہیں؟ نا نا جملہ ہدیہ کرو. سبحان میں اللہ. آپ سے سوال کرتا ہوں کہ محبت حسین ملنے کا کوئی معیار تو ہے یا نہیں؟ بے شک سارے لائیے گا بے میرے. شک بے شک. ہر ظرف ہر دل اس قابل نہیں ہے کہ جو محبت حسین کا مسکن بن سکے، جو محبت حسین کا مرکز بن سکے. بھائیان توجہ کیجئے گا. آئیے ائمہ سے پوچھیں کہ کون سا دل، کون سا ظرف اس قابل ہے جو محبت حسین کا مرکز بنے. تو ائمہ جواب دیں گے کہ محبت علی ہو یا محبت حسین، محبت علی ہو یا محبت حسین، ملے گی اسے جس کا حسب بھی پاک ہوگا، نسب بھی پاک ہوگا. کیا بات ہے کیا بات ہے. کیا جو ہے بات میرے نوجوان، کیا بات ہے. سبحان اللہ سلامت رہے آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے بھائیان توجہ کیجئے گا. حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے. کیا بات. توجہ. ہمارے ملک پاکستان کی ایک عظیم شاعر گزرے جن کا نام ہے حماد اہل بیت، سید محسن نقوی مرحوم. آپ لگتا ہے تھکے ہوئے ہیں. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ہے میں جملہ ہدیہ کروں. میں بڑا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچوں اور یہاں سے مجھے ابھی نثار حویلی پہنچنا ہے، لیکن میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اقبال بھی نہ دیتی جنت سے توڑ کر، واہ واہ. اقبال بھی نہ دیتی جنت سے توڑ کر، پوچھ لو بطول سے قیمت حسین. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. آقا جی توجہ چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. ہمارے شاعر گزرے ہیں سید محسن نقوی مرحوم. آپ کو پتا ہے کہ میں بے ذوق خطیب نہیں ہوں، بے شک میں باذوق خطیب ہوں. بے شک بے شک. اور میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں بھی بہت سارے اشعار پڑھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ کہ جو مطابقت رکھتے ہیں میری تقریر سے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. میں باذوق ہوں. صاحبہ دین جانتے ہیں، پچھلے سال آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں. ہمارے شہید محسن نقوی کی ایک نظم ہے جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر لکھی. واہ واہ سبحان اللہ. بھائی جان ساتھ نہ ہلائیے گا، میرا سبحان ساتھ اللہ دیجیے گا. سبحان اللہ. اس نظم کا انہوں نے عنوان رکھا ہے واہ واہ. نہ پوچھ میرا حسین. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، یہ سید ہیں، غیر معصوم ہیں، ہمارے علاقے ہمارے ملک کے شاعر. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے عنوان دی ہے شاہ جی کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا کیا ہے. واہ یہ جملہ ان کا نہیں تھا. واہ واہ. اللہ نے ان کو یہ جملہ القا کیا، واہ واہ. اس لیے کہ میں نے یہ جب نظم پڑھی ابھی اس سال تو اس نظم پہ پھر میں نے سرچ کیا کہ یہ جو جملہ ہے نہ پوچھ میرا کیا ہے. حسین کیا ہے، اس کو میں نے روایات میں تلاش کیا واہ واہ. تو قبلہ مجھے 5 ہستیاں ملی واہ واہ. جنہوں نے اپنے اپنے دور میں یہ کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سبحان اللہ. سنیں گے؟ ماشاءاللہ سناؤں عزیزو؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بھائی جان پہلے آپ یہ دیکھیں آغا جی کہ شہید سید محسن نقوی نے بہت طویل آغا جی بہت طویل نظم لکھی ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کے 1-2 قطعے عرض کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. سبحان اللہ. سارے لوگوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا.
جو سننا چاہتے ہیں آواز بلند صلوات پڑھ لیں صلی محمد محمد آواز بلند چلو اللہم صلی علی محمد محمد. یہ اتنی لمبی طویل نظم ہے کہ میں اس کو زبانی یاد کرنا چاہا لیکن مجھے یاد نہیں ہوا. بے شک. لیکن چونکہ یہ میری تقریر سے ربط رکھتی ہے تو میں نے اس کی ایک فوٹو بنائی ہے تو میں دیکھ کے پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ جی سنیں گے؟ ماشاءاللہ. آپ کے علم میں ہے کہ میں ایک تقاضا کرتا ہوں کہ شعر کو ہمیشہ شعر بن کے سنا جائے. بھائی جان شعر بن کے سنیے گا. ماشاءاللہ. اس نظم کا آج انہوں نے عنوان رکھا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. واہ واہ. بھائی جان جاگے گا. پہلے ان کا سنیں پھر وہ ہستیاں آپ کو بتاؤں گا کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں یہ جملہ کہا. شہید محسن نقوی اللہ ان اشعار کا ثواب ان کی روح کو اصحاب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. لیکن ایک جملہ کہہ دوں ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے اِنَّا لِلَّهِ قُنُوزٌ مَقْرُونَةٌ فِي عَرْشِ الرَّحْمَانِ مَفَاتِيحُهَا أَلْسِنَةُ الشُّعَرَاءِ. خدا فرماتا ہے میرے عرش پر میرے کچھ خزانے ہیں ان خزانوں کی چابیاں شاعروں کی زبان میں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہر شاعر کی زبان نہیں اس شاعر کی زبان جو آل محمد کے حق میں بولتا ہے. توجہ ہے یا نہیں. اور محسن نقوی مرحوم اپنے دور کے ایک واحد شاعر جنہوں نے بہت زیادہ اس منبر کی خدمت کی ہے. مرتبہ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں. صلی علی محمد محمد. بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں جی آج تقریب میں بہت مرتبہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. توجہ ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جلدی چند جملے ہدیہ کرتا ہوں پھر ان ہستیوں کی طرف جاتا ہوں. یہ صرف آپ کے اذہان کو متوجہ کرنے کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ یہ ان پر القاء ہے اس جملے کا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اس کی عربی بنتی ہے لا تسألنی عن حسین. نہ پوچھ میرا سارے بولیں گے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کیا ہے حسین؟ محسن نقوی لکھتے ہیں جہاں نے عزم و وفا کا پیکر. ہائے 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 ہائے. آپ جو سارے نعرے ہو میرے ساتھ دو آپ کو عجر دے. جہاں نے عزم و وفا کا پیکر خیرت کا مرکز جنوں کا محور. میں نے آپ میرا ساتھ نہیں دے. ذکر پہ بولیں بھائی جان ذکر پہ بولیں. جہاں نے عزم و وفا کا پیکر خیرت کا مرکز جنوں کا محور جمال زہرا جلال حیدر. سلامت رہے آپ. بھائی جان میرے سامنے بیٹھے ساتھ دیجیے. توجہ لکھتے ہیں جمال زہرا جلال حیدر ضمیر انسان نصیر داور زمین کا دل آسمان کا یاور. کہاں سے وہ معرفت؟ سارے جواب دیں گے. مولا آپ کو زندگی دے. مولا آپ کو زندگی دے. ضمیر انسان نصیر داور ضمیر انسان نصیر داور زمین کا دل آسمان کا یاور دیار صبر و رضا کا دلبر کمال ایثار کا پیمبر. کہاں سے وہ معرفت آئے عزیزوں؟ کمال ایثار کا پیمبر شعور امن و سکون کا پیکر جبین انسانیت کا جھومر عرب کا صحرا عجم کا زیور. حسین تصویر انبیاء ہے نہ پوچھ میرا. اللہ اکبر. حسین تصویر انبیاء. حسین تصویر انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. آگے لکھتے ہیں حسین اہل وفا کی ہستی.
وفادار بولو جو حسین سے وفادار ہے. حسین اہل وفا کی ہستی، حسین آئین حق پرستی، حسین آئین حق پرستی، حسین صدق و صفا کا ساکی، حسین چشم انا کی مستی، حسین پیش از عدم تصور، حسین بعد از قیام ہستی، حسین نے زندگی بکھیری فضا میں ورنہ قضا پرستی. نہیں آپ سارے نہیں بول رہے، میرا ساتھ دیں. حسین نے زندگی بکھیری فضا میں ورنہ قضا پرستی، عروج ہفت آسمان عظمت، عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی. یاد انہیں جگائی اگلے جملہ سنیں. عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی. جاگنا حسینیوں، بہت سے تقوی لکھتے ہیں حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی. مل کے لبائک یا حسین، پانچ مرتبہ لبائک نعرہ حیدری. کیا بات کیا بات، جو ایسا سبحان اللہ. حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو. ہائے ہائے کیا بات ہے. یہ ایک غیر معصوم ہے جو حسین کے لیے کہہ ہے. حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا، ہائے 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 حسین مہنگا ہے خلد سستی، ہستی. حسین مقصوم دین و ایمان. ہائے 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 حسین کو دین سمجھتے ہو، جو حسین کو ایمان سمجھتے ہو. حسین مقصوم دین و ایمان، حسین مفہوم حل عطا ہے نہ پوچھ میرا. واہ واہ سبحان اللہ. کیا ہے اس کے کوئی 10 سے 12 قطعات ہیں، وہ پڑھے اسے. ٹھیک ہے. اس طرح امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ جملہ ان پر اللہ کی طرف سے عطا ہے. عطا ہے بے شک. یہ ہیڈ لائن ہے میری آج کی تقریر کی. بے شک. یہ ان پر عطا ہے کیا کہ نہ پوچھ میرا میرا حسین کیا ہے. واہ واہ کیا ہے حسین. سنیں قبلہ، میں نے تاریخ میں تلاش کیا روایات، یہ نظم پڑھنے کے بعد کہ میں طبیعتاً ریسرچ کرتا کہ یہ جملہ انہوں نے کہاں سے لیا. یہ عطا ہے یقیناً. عزیزوں، مجھے تاریخ اور روایات میں 5 ہستیاں ملی جنہوں نے اپنے اپنے دور میں کہا. واہ واہ توجہ ہے. اب ساری ہستیوں کا میں تذکرہ نہیں کر سکوں گا، 1-2 کا تذکرہ کرتا ہوں. اگر سال چلے تو انشاءاللہ جو رہ گیا وہ کل مدیہ کروں. ماشاءاللہ. 5 ہستیوں نے رہبی صاحب قبلہ آغا جی کہا ہے اپنے اپنے دور میں کیا نہ پوچھ میرا میرا حسین کیا ہے. واہ حسین کیا. سب سے پہلے یہ جملہ، اچھا کتابوں میں ترتیب مختلف ہے، میں نے رتبوں کے حساب سے ترتیب کو خود ترتیب دیا ہے اس ممبر کے تقاضے کے مطابق. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے یہ جملہ سید الملائکہ. آپ تھکے ہوئے ہیں بھائی، میرا ساتھ صاحبان بیٹھے. قبلہ سب سے پہلے یہ جملہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا. توجہ، کب کہا؟ بھائی جان بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھ جائے. محمد والے محمد لبیک صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. مولا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، کسی نے مولا کو خطبے کے دوران ٹوک دیا. اس کے بعد جب مولا سے کہا گیا کہ دوبارہ خطبہ ارشاد فرمائی، کہا اب وہ ربط نہیں رہا. یہ دیکھیں میں عشق حسین میں، محبت حسین میں پڑھ رہا ہوں.
اور میں اپنے اوپر تاری کر کے پڑھتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرا ساتھ دیں. ماشاءاللہ متوجہ رہے. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا. کب کہا؟ اب آپ کی قبلہ اذہان کا امتحان ہے. جب 3 شعبان کو قرآن کی گود میں قرآن آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. دیکھا نا اثر ہو گیا آپ پہ بھائی جان. 3 شعبان کو جب قرآن کی گود میں قرآن آیا، جب رسول کو سورہ کوثر کی تفسیر ملی، امام حسین علیہ السلام قبلہ دنیا میں تشریف لائے. جب تشریف لائے اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل انزل بِأَلْفِ الْقَبِيلٍ مِّنَ الْمَلَائِقَةِ إِلَىٰ حَبِيبِي. اے جبرائیل 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ زمین پر جا اور میرے حبیب سے کہہ کہ اگر میرا جسم ہوتا. آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، میرا ساتھ دیں. اگر میرا جسم ہوتا تو میں خود مبارکباد دینے آتا. میں جسم رکھتا نہیں. جبرائیل تجھے حکم دیتا ہوں 1000 قبیل، بچے توجہ فرمانے، 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ زمین پر جا اور میرے حبیب کو جا کے مبارکباد دے. آپ خاموش ہیں، آپ حیران ہیں، آپ پریشان ہیں. 1000 ملائکہ کے ساتھ نہیں، 1000 قبیل، اور ایک قبیل 10 لاکھ فرشتوں کا ہوتا. اور جبرائیل تو نے ایک دن نہیں جانا، 40 دن تک جانا. 40 دن تک مبارکباد دینے جانا ہے. تو جبرائیل سب کا سردار ہے، تو ایک ہی رہے گا اور ہر دفعہ فرشتے بدلتے رہیں گے. آپ کتنے فرشتے حسین کی مبارکباد دینے کے لیے آئے؟ آپ اس کو ملٹی پلائی نہیں کر سکتے. عاجز ہے قبلہ کمپیوٹر کہ ان فرشتوں کی تعداد با اندازہ لگا سکے. جب جبرائیل 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ زمین پر نازل ہوا اور جبریل کا گزر اس بستی سے ہوا جہاں فطرس پڑا ہوا. آپ تھکے سن رہے. جہاں فطرس پڑا ہوا تھا پرو بال اس کے جلے ہوئے تھے. جب فطرس نے دیکھا کہ سرسراہٹ آ رہی ہے، پروں کی پھڑ پھڑاہٹ آ رہی ہے، یہ ابھی پنکھے چل رہے ہیں آپ کو پتا چل رہا ہے، لیکن جہاں 1000 قبیل ملائکہ پر مار رہے ہوں اس کی آواز کتنی ہوگی. اس آواز کو فطرس نے سنا، فوراً پکار کے کہتا ہے جبرائیل اتنے ملائکہ کے ساتھ زمین پر اتر رہا ہے. اب جاگے گا حسینیوں. میں جملہ بھی کہوں گا، آپ کا چہرہ بھی دیکھوں گا. کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. جبرائیل پکار کے کہتا ہے فطرس قیامت نہیں، قیامت کا حاکم آ گیا. ماشاءاللہ قیامت نہیں آئی، ماشاءاللہ قیامت کا حاکم آیا. بھائی جان اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین. لیکن اللہ نے حکمرانی انہیں عطا. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ اللہ نے اس گھر کو حکمرانی عطا فرمائی ہے. توجہ. جب کہا نا قیامت کا حاکم آیا، پترس کہتا ہے جبرائیل حسین سے پہلے حسن بھی آئے تھے. آپ تھکے ہوئے. حسن سے پہلے حسن کے بزرگ بھی آئے اور مجھے 6000 سال ہو گئے یہاں پڑے ہوئے. میں نے تمہیں اتنے فرشتوں کے ساتھ مبارکباد دینے آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا.
کیا ہے حسین؟ نہیں آپ میرا ساتھ دیں، حسینی بیٹھے ہو، حسینی بیٹھے ہو، کیا ہے حسین؟ بس فطرس کا یہ کہنا تھا، جبرائیل پکار کے کہتے لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جبرائیل علیہ السلام نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین کیا ہے؟ واہ واہ، بطرس کہتا ہے کیا ہے حسین؟ ہائے ہائے، مجھے 6000 سال ہو گئے، میں پڑا ہوا ہوں، تو 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ مدینے جا رہا ہے مبارکباد دینے، اور تو نے جب یہ کہہ دیا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، تو اے جبرائیل کیا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، اب جاگنا بچوں، کیا بات ہے، کیا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ جبرائیل کہتا ہے لے جاؤں گا۔ کہا کیا مجھے اس در سے شفا مل جائے گی؟ بولو یار میرے ساتھ صاحبہ نہیں بیٹھے، کیا مجھے اس در سے شفا مل جائے گی؟ اس کا یہ کہنا تھا۔ جبرائیل مسکرا کے کہتا ہے ابھی تم نے سنا نہیں، لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور اگلا جملہ جو دلیل دی ہے وہ شہید محسن نقوی کی بھی آپ نے سنی، اب جبرائیل کا جواب سنیں۔ جیسے کہا مجھے لے جاؤ کیا مجھے شفا مل جائے گی؟ جبرائیل کہتا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ فوراً کہا حل جاء الا موتکا للعصاة، جبرائیل کہتا ہے اے فطرس، حسین دنیا میں آیا ہی گناہگاروں کی شفاعت کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حل جاء الا موتکا للعصاة، جبرائیل کا جملہ ہے کہ حسین آیا ہی گناہگاروں کی بخشش کے لیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بھائی جان کتنے ہزار سال سے پڑا ہوا تھا؟ 6000 سال سے۔ جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا، واہ واہ، رسول کی خدمت میں لے آیا، کہا اے کائنات کے رسول، واہ واہ، اللہ کا ایک معدوم فرشتہ آیا ہے، شفاعت کا امیدوار ہے، توجہ۔ رسول فرماتے ہیں جبرائیل فطرس کو اٹھاؤ، حسین کے چھولے سے مس کرو۔ وہ زریوں کو چومنے والوں، وہ حسین کے ذوالجناح کا بوسہ دینے والوں، یہ ہم پر حجت قائم کر دی جبرائیل اور فطرس نے۔ حسین سے مس نہیں کیا، چونے سے بس کیا، واہ واہ، حسین سے مس نہیں کیا، امام حسین کے چھولے سے مس کیا، چھولے سے مس کیا۔ فطرس مس ہوا حسین کے چھولے سے، قبلہ پر و بال ملے، جیسے ہی پر ملے پہلی اڑان بھری، ان 70,000 ملائکہ میں پہنچا جن کا یہ سردار تھا۔ پہنچتے ہی آواز بلند کہتا ہے مم مثلی، مم مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ فرشتے کہتے اسی پہ سزا مل چکی ہے، ابھی پھر وہ دعویٰ کر رہے ہو، کہا پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، آج دلیل ہے، کہا دلیل کیا؟ کہا مم مثلی انا حقیق الحسین۔ کیا بات ہے، 5 منٹ ہوگا پوری طاقت سے۔ شبیر سے شفا، واہ واہ، اور تو بھی مانگ لے ترے شبیر سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے، کتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا، واہ واہ، کیا بات، کیا کتنا بات، بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا،
حسین کا پہلا مرید ہے نعرہ حیدری واہ واہ اللہ سے دل ماشاء اللہ سنیں توجہ سے میری طرف دیکھیں. میں وہ خطیب ہوں, میں اس ممبر پہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اپنے لفظوں کا نہیں حرفوں کا ذمہ دار ہوں. ماشاء اللہ توجہ رکھیے, میں ان خطیبوں میں سے نہیں کہ جو خطیب اس ممبر پر آ کر سامعین اور مومنین کے ذہنوں سے واجبات کی اہمیت کو ختم کرتے ہیں. سر ہلا دے جن تک بات پہنچی, سر ہلا دے. جو میرے سننے والے جانتے ہیں, میں یہاں دوسرا سال لاہور میں مجھے 25 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. میں ان خطیبوں میں سے میرے بیٹا توجہ کرنا نہیں ہوں کہ جو آپ کے ذہنوں سے واجبات کی اہمیت کو ختم کرتے ہیں, یعنی نماز کی اہمیت, روزوں کی اہمیت, حج کی اہمیت, زکوٰۃ کی اہمیت, خمس کی اہمیت کو ختم کرتے ہیں. بھلا اس ممبر سے ان اعمال کی اہمیت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ممبر حسین کا ہو اور نماز کی اہمیت ختم کی جائے اور کہا جائے حسین نے سجدے میں سر دیا. روزوں کی اہمیت کو ختم کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ حسین جو 3 دن کا بھوکا پیاسا رہا, جو 3 دن کا روزے دار ہو, اس کے ماننے والے واجب روزوں سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس ممبر سے حج کی اہمیت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ حسین کہ جس نے اپنی زندگی میں 25 حج چل کے کیے, آدھوں میں معصومین نے جاگنا, میری ساری تقریر بھول جانا نوجوان جملے کو ذہن میں رکھے, معصومین نے ایسے خطبہ, ایسے علماء, ایسے ذاکرین پہ لعنت کی ہے کہ جو ممبر پر واجبات کی اہمیت کو ختم کرتے ہیں, جو واجبات ادا نہیں کرتے. عزیزو, حسینی با عمل ہوتا ہے, بے عمل نہیں ہوتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عمل سے حسینی دور نہیں ہو سکتا, جو دور کرے وہ ملعون ہے. واجبات کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن میرے سر اٹھا کے جملہ سننا, قبلہ اعمال کی بنیاد پر شفاعت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں, میں جملہ نہیں پہنچا سکتا. اعمال کی بنیاد پر کہ میں بڑا عمل کرنے والا, مجھے شفاعت نہیں چاہیے. ہے کوئی ایسا بندہ, ایسا عمل کرنے والا لائے میرے سامنے کہ جو کہے کہ ہم عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں؟ بالکل. قبلہ جاگ رہا, تسی چپ کر رہے ہو, میں حق بات کر رہا ہوں, حق بات کی تائید کیا کر. قبلہ دونوں جملے کہتا ہوں, کبھی عمل کی بنیاد پر شفاعت کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ شفاعت کی امید پر عمل کو چھوڑا جا سکتا. شفاعت اسی کی ہوگی جو عمل کرے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ جو بے عمل ہے اس کی شفاعت نہیں ہوگی. اب توجہ کیجئے گا, قیامت کے دن شفاعت کا کاروبار ہوگا. چپ کر رہے ہو, قیامت کے دن شفاعت کا کاروبار ہوگا. ہم کہتے ہیں رسول شفیع المذنبین ہیں, کوئی شک نہیں, رسول گناہگاروں کی شفاعت کریں گے, لیکن کریں گے حسین کے صدقے. نہیں, آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا. رسول شفاعت کریں گے لیکن کریں گے حسین کے صدقے میں. کون شیعہ ہے جو حدیث قصہ نہ سنتا ہو اور حدیث قصہ میں یہ جملہ نہ سنتا ہو کہ جب چادر کے نیچے حسن آئے, رسول نے کہا تم پر سلام ہو اے میرے حوض کوثر کے ساتھی. پھر علی آئے, کہا تم پر سلام ہو اے میرے خلیفہ اور اے میرے جانشین. پھر زہرا آئی, کہا آپ پر بھی سلام ہو اے میری بیٹی اور اے میرے رسالت و نبوت و اے میری عصمت کے ٹکڑے. کسی کو کہا نبوت و رسالت کا ٹکڑا, کسی کو کہا حوض کوثر کا ساتھی, کسی کو کہا لواء الحمد کا اٹھانے والا. لیکن جب حسین آئے, رسول نے وہ جملہ کہا جو کسی کے لیے نے کہا وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی, اے میرے بیٹے اور اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. بے شک, بے شک, ماشاءاللہ, حق ہے. شفاعت کون کرے گا؟ واہ واہ, امام حسین. بے شک.
عمل کی بنیاد پر شفاعت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بے شک نہ شفاعت کی امید پر عمل سے منہ کو موڑا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ میں نے کس لیے کہا؟ اس روایت کے لیے سنیں گے، میرے سر پہ امام آئے، میں حق بیان نہیں کرتا ہوں، میں لفظوں کا نہیں حرفوں کا ذمہ دار ہوں، چاہے آپ جس انداز سے بھی سنیں، آپ کے چہرے میرے سامنے، میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں، امام کی یہ روایت ہے، اگلے پچھلے سارے مل کر صادق امام پہ درود بھیجے، سارے مل کر۔ نماز روزہ بندگی یہ فرض عین ہے، نماز روزہ بندگی یہ فرض عین ہے، جنت اسے ملے گی جو طالب حسین ہے۔ بے شک بے شک بے شک نعرہ حیدری۔ امام صادق سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے جان نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، کیا آپ سارے نجات کی کشتی نہیں؟ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس سے یہ آپ سے سوال نہیں ہوا، کس سے سوال ہوا؟ الیس کلکم سفر النجات اور رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سب کے سب، یعنی 12 کے 12، 14 کے 14، کیا سفینہ نجات نہیں؟ امام نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ ہم سب کے سب سفینہ تو نجات ہیں، سر اٹھانا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن امام نے فرمایا لیکن سفینۃ الحسین ہائے ہائے اوسع و اسرع، ہائے 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 ہائے، لیکن حسین کا سفینہ سب سے وسیع ہے، وسیع ہے، سب سے تیز ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سست انٹرنیٹ چلتا ہے نا، سست انٹرنیٹ، آپ اس کو اپنے موبائل پہ جگہ نہیں دیتے، آپ چاہتے ہیں ہمیں 4G ملے، تیز ترین نیٹ چاہیے، ایسا ہے یہ نہیں؟ یہ مثال کے لیے سمجھا، ایسا ہے یہ نہیں؟ ایسے ہی ایسے ہی ابھی تو 5G لانچ ہو رہا ہے، تو جب 5G آ گیا تو 4G کو کون پوچھے؟ کون پوچھے گا؟ ایسا ہے نہیں؟ نیٹ آپ کو تیز ترین چاہیے، اس لیے کہ زمانہ تیز ہے نا؟ بولو بیٹا بیٹا، زمانہ تیز ہے تو ہر چیز میں تیزی ہے، تو کیا نجات میں تیزی نہیں چاہیے؟ سبحان اللہ، نجات کی تیزی کا نسخہ رسول نے دیا، واہ واہ حسین کے سفینے میں سوار ہو جاؤ، جلدی نجات پایا، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حسین کا سفینہ سب سے زیادہ تیز ہے، تیز چلنے والا ہے، تیز چلنے والا ہے۔ یہ ساری عمل کی جو باتیں کی میں نے اس جملے کے لیے کی جو میں اب کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ امام نے یہ جملہ کہا، اس کے بعد فرمایا سنو، حشر کے میدان میں جب شفاعت کا کاروبار ہوگا، امام فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اہل محشر کی 100 صفیں ہوں گی، 100 کتنی؟ 100 صفیں ہوں گی، اور پھر امام فرماتے ہیں ایک صف کو ہم سارے مل کے بخشوائیں گے، 99 صفوں کو اکیلا حسین بخشوائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بے شک حسین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑ، ہے، واہ اس لیے کہ جو حسین کا ساتھ دیتا ہے حسین اسے اپنے ساتھ بہشت میں دیتا ہے۔ بے شک بے شک، ہم سب کو جنت الحسین عطا۔ الہی آمین۔ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس، کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آزادار نے کربلا زیادہ طویل مسائل نہیں، وقت بہت ہو گیا، میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ کل 9 بجے تک مجھے ممبر دے دیں تاکہ میں بر وقت آگے بھی جا سکوں، اب زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھ سکوں گا، صرف ایک روایت آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ جس کو حسین سے محبت ہے وہ کون ہے؟ ہونے کے لیے جملہ کافی ہے۔ خدا اور رسول کے بعد
جو سب سے زیادہ حسین سے محبت رکھتی ہے وہ حسین کی اجڑی ہوئی ماں ہے، وہ حسین کی دکھیاری ماں ہے فاطمہ زہرا۔ عزاداروں، بانی جب فرش عذاب بچھا دیتا ہے کوئی اور آئے یا نہ آئے، جنت البقیع چھوڑ کے فاطمہ زہرا ضرور آئے۔ آپ جب گھروں سے چلے مجلس میں آنے کے لیے یہ نیت کر کے آئے ہم محمد کی بیٹی کو پرسا اجرکم اللہ۔ آپ ذاکرین پڑھتے حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا۔ کیسے مدینہ چھوڑا ہے سنو گے جملہ تھا کہ 40 گھروں کی حویلی تھی، 40 گھروں کی اہل بیت کی، میں نے اس کی زیارت کی ہے، اب تو خود کو ختم کر دیا سعودیہ نے۔ 40 گھروں کی حویلی، اس حویلی کے ساتھ رسول کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عروہ، حضرت عروہ غفاری، بوڑھے صحابی، آنکھوں سے نبینا، کانوں سے بہرے، کبیر السن ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ بادل گرجنے کی آواز نہیں سنتے تھے، بادل گرجتا تھا، اتنے بہرے تھے کہ بادلوں کی آواز بھی انہیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ اہل مقاتل لکھتے ہیں 28 رجب کی رات کو یہ عروہ تڑپ کے اپنے بستر سے اٹھا، اپنی بیوی کا شانہ ہلا کے کہتا ہے یہ مدینے میں کس کے رونے کی آواز ہے؟ مولا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں فرمائے۔ اس کا یہ کہنا تھا، اجرکم اللہ، اس کا یہ کہنا تھا، بیوی کہتی ہے اے رسول کے صحابی یہ فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں، یہ حسین کی بہنیں رو رہی، حسین مدینہ چھوڑ کے جا کے۔ اجرکم اللہ، بیویاں سوار ہوئی، محملوں میں سوار ہوئی اور حسین کا قافلہ مدینے سے چلا۔ میری طرف دیکھے گا آخری جملے، حسین کا قافلہ مدینے سے چلا، ابھی چند منزل کے فاصلے پر تھا۔ کیفیت یہ تھی حسین کے قافلے کی کہ قافلہ چل رہا تھا، جناب عباس اور جناب علی اکبر کبھی قافلے کے آگے جاتے تھے، کبھی قافلے کے پیچھے آتے تھے۔ جب کسی شخص کو گزرتا دیکھتے عباس تلوار ہلاتے اور کہتے الحجاب الحجاب، پردہ کرو فاطمہ کی بیٹیاں جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پردہ کرو فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ قافلہ چل رہا تھا یا عباس نے دیکھا کہ حسین کے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، جلدی سے گھوڑا دوڑایا، اس قافلے کے پاس پہنچے، دیکھا وہ قافلہ کسی اور کا نہیں تھا، یہی رسول کے صحابی حضرت عروہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حسین کے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جیسے ہی عباس نے دیکھا صحابی رسول ہے، گھوڑا دوڑایا، مولا کے پاس آئے، کہا آقا رسول اللہ کے صحابی عروہ آ رہے ہیں۔ حسین نے سنا، ذوالجناح کو عروہ کے قافلے کی طرف موڑا، قریب گئے، نانا کے صحابی کو حسین نے سلام کیا، کہا او میرے نانا کے صحابی تجھ پر حسین کا سلام۔ عروہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، امام کے قدموں کا بوسہ دیا، جناب امام حسین فرماتے عروہ کہاں جاتے ہو؟ بس توجہ نہیں رکھیں، یہ کہنا تھا یا عروہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عروہ کہتے آقا حسین آپ چھوٹے تھے، 3 برس کی آپ کی عمر تھی، میں اس وقت مسجد نبوی میں تھا، آپ کا نانا منبر پہ خطبہ دے رہا تھا، آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ کا پاؤں اپنی عبا میں الجھا، قریب تھا کہ آپ زمین پہ گرتے، آپ کے نانا نے منبر کو چھوڑ دیا، بجلی کسی تیزی سے آئے آپ کو گرنے سے پہلے اٹھایا، میری طرف دیکھنا، اور پھر منبر پر لا کر آپ کو ہماری طرف کیا اور کہا میرے صحابیوں یہ میرا حسین ہے، جب کبھی مدد کے لیے بلائے۔ ماتم یہ رونے کی لاتے ہیں، یہ گریہ کی لاتے ہیں، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنائے۔ فاطمہ زہرا آپ کا پرسہ لینے آئی، میں آخری چند جملے کہہ رہا ہوں، کہا آپ کے
حسین کی نصرت کرنا، میرے حسین کی مدد کرنا۔ آج آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے رسول کا فرمان یاد ہے۔ بس حسین نے یہ سنا، عروہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا خیر مقدم میرے لالا کے صحابی۔ لیکن آپ آخری جملہ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، آپ میرے قافلے کے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ اتنا حسین نے کہا، عروہ نے منہ سر پیٹا، کہا لا یمنا رسول اللہ، میں آپ کے قافلے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کے قافلے میں زینب ہے، آپ کے قافلے میں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، میری مجال نہیں ہے کہ میں بیٹیوں کے ساتھ چلوں۔ ماتم کر کے جملہ سننا، کہے عروہ ابھی تو حسین ساتھ ہے، عباس ساتھ ہے، اس وقت تیری کیا حالت ہوئی ہوگی جب شمر ملعون نے نیزے سے زینب کے سر سے چالا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا ہماری اس صفی رضا کو قبول فرما، ہمارے نازوں کو قبول فرما۔ خدا ہمیں امام حسین کی صدقے میں دنیا میں عزت دار کرا، ہمیں حسین کے صدقے میں قیامت کے دن حسین کی شفاعت نصیب فرما، حسین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حسین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حسین کے صدقے میں اس وبا کا خاتمہ فرما، حسین کے صدقے میں حسین کے بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔